بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، سینٹ کا الیکشن ہو گیا، ووٹ کو نوٹ کے ذریعے خریدنے کی عظیم الشان روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپوزیشن نے بہت بڑا مارکا مارا۔ 11 فروری کو سابق وزیر اعظم پیپل پارٹی کے عباسی صاحب نے سینٹ میں کہا تھا کہ ہم ایڈوانس دے چکے ہیں، یہ جو لوگ سامنے بینچ بجا رہے ہیں انہوں نے ادھر ہی ہماری طرف ہی آنا ہے۔ وہ جو اے آر وائی نے 2 نشر کی ہیں ٹیپیں، ریکارڈنگ 2 دی ہیں، وہ پاکستان کے قریباً ہر بندے نے سن لی ہوں گی۔ آپ کو پتہ لگ گیا۔ زرداری صاحب نے کہا تھا میں اسلام آباد کا مارکا سر کر کے دکھاؤں گا، انہوں نے دکھا دیا۔ کیا بات ہے۔ ہمارے حکومت کی طرف سے عدلیہ سے اپیل کی گئی تھی کہ حکومت نے بلکہ خواہش کی تھی کہ اوپن ہونا چاہیے یہ بیلٹ، یہ جو خفیہ یعنی آپ چھپا کے ووٹ دیتے ہیں اس میں ہی ساری ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ جائے صاحبان کو اس میں آئین خطرے میں نظر آیا، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں اس سے کیا ان کو فائدہ ہو جانا تھا حکومت کو، بلکہ میرا خیال ہے اربوں خربوں روپے جو ہوئے یہ بچ جاتے شاید۔ خیر، پاکستان کی عدلیہ کے ایک محترم جج نے گزشتہ دنوں کورٹ میں ایک ورڈنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم کیا گٹر میں رہتے ہیں۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جو پاکستان کو گٹر سے تشبیہ دے رہے تھے، جو کراچی میں وکالت کرتے تھے کہ ایک روز بادشاہ سلامت کی ایسے دل میں سمائے کہ انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور ان کو بلوچستان کا چیف جسٹس بنا دیا۔ خود پر ہونے والے ایک مقدمے سے ظاہر آپ بھی انسان ہیں، ہماری طرح گوشت پوش کی، آپ کو خاصا غصہ بھی رہتا ہے۔ آپ کہ جو بھی، کیونکہ آپ اس وقت سرونگ جج ہیں اور میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں کہ میں ذلیل ہوں عدالتوں میں، اور لیکن میں حال ہی میں ایک جو انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے اس پہ کچھ گزارشات ضرور کروں گا۔ یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ جی ماہانہ فی کس 10 سے 15 لاکھ روپے غریب عوام کا خون نچوڑ کے جمع کردہ ٹیکس سے تنخواہ لینے والے معزز عدلیہ کے معزز ترین ججز کی عالمی رینکنگ۔ پاکستان کی عدلیہ 128 ممالک کی عالمی درجہ بندی میں آزاد و شفاف فیصلہ جات کرنے میں 118ویں نمبر پر آئی ہے۔ چلیے اچھا ہوا، دنیا میں 10 ملک تو ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ بھی، جن کی جو عدلیہ ہے زیادہ، میں کرپٹ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ عدلیہ تو عدلیہ ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم 10 نمبر ابھی نیچے ہیں دنیا سے۔ آج جو مطلب جو غیر شفاف ترین فیصلہ جات کرنے والی ہے اس عدالتیں ہے، اس سے ابھی 10 نمبر پیچھے ہیں، بڑی بات ہے۔ پہلے نمبر پر بیلجیم کے جج آئے ہیں جی، جو سب سے بہترین فیصلہ صاف شفاف دیتے ہیں اور جس سے پوری دنیا، ان کے لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ جج کافر ہیں، بغیر حساب کتاب کے انہوں نے دوزخ میں جانا ہے۔ سیدھ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی نیکیاں کر، 1 نمبر چھوڑ کے چاہے اس سے بھی اوپر کے 1 نمبر پہ آ جائے، سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔
اور 158ویں نمبر پہ آنے والے یہ فرشتہ صفت ججز صاحبان جنہوں نے آخر کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے اور ختمی مرتبت پہ ایمان رکھتے ہیں، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے نزدیک جنت اور دوزخ کا معیار، اور یہ ہیں ہم۔ ناظرین کرام، سینٹ کے اس الیکشن کے بعد جو بیانات محترم زرداری اور جناب نواز شریف کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد، ان کو سننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں یا کبھی کوئی میدان ایسا لگ جائے جہاں ثابت کرنا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، تو سوائے ختنے کی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہماری شرم کا یہ عالم ہے کہ ایک میرے یوٹیوبر دوست نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ شرم سے ہمارے سیاستدانوں کا اتنا ہی تعلق ہے کہ یہ شرمگاہ سے جنم لے کر آئے ہیں۔ آج ہم نے دنیا میں چونکہ بدترین کرائسس کرونا کے بعد آیا تھا، تو ویسے ہی قیمتوں کا بہت اتار چڑھاؤ ہوا، بڑا کچھ ہوا۔ ہم بہت مثال دیتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں تو 70 روپے کلو تھی چینی، اب 100 روپے ہو گئی ہے۔ جناب والا جنرل مشرف کے دور میں گندم 600 روپے من تھی، نواز شریف دور میں 1200 روپے من پہ چلی گئی۔ چاول 60 روپے باسمتی، 60 روپے باسمتی چاول کلو تھے، اور نواز دور میں 110 پر چلے گئے۔ مشرف دور میں نمک کی تھیلی 2 روپے کی آتی تھی، نواز شریف دور میں 10 روپے پہ چلی گئی۔ مشرف دور میں بجلی 5 روپے یونٹ تھی، اور انہوں نے یہ جو بجلی کا بحران تھا اس پہ قابو پا لیا تھا جو پیپل پارٹی کا پیدا کرتا تھا۔ نواز شریف دور میں جب انہوں نے عزم کر لیا کہ گھر گھر بجلی پہنچانی اور بالکل لوڈ شیڈنگ ختم کرنی اور انڈسٹری لگانی اور یہ کرنا اور وہ کرنا ہے، جو انڈسٹری کا حال ہوا، جو کچھ وہ آپ فیصل آباد کے جو یہ تاجر ہیں کپڑے کے ان سے پوچھ لیں۔ ریٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 5 روپے سے نواز شریف دور میں 14 روپے یونٹ ہو گئی تھی بجلی۔ نواز دور میں مشرف دور میں چنے کی جو دال تھی نا 32 روپے کلو تھی، نواز دور میں 110 روپے کلو ہو گئی۔ چینی مشرف دور میں 25 روپے کلو تھی، نواز دور میں 62 روپے پہ ہو گئی۔ آٹا مشرف دور میں 18 روپے کلو تھا، نواز دور میں 42 روپے کلو ہو گیا۔ ڈالر مشرف دور میں 52 روپیز کا تھا، 52 روپے کا تھا، نواز دور میں 122 روپے کا ہو گیا۔ مشرف دور میں لاہور سے کراچی تک کا جو پی آئی اے کا ٹکٹ تھا وہ 4200 روپے تھا، اور پی آئی اے اس وقت کچھ نام نہادی سی پی آئی اے تھی۔ آج جب اس کا نام ہی غرق ہو گیا ہے تو کراچی کا ٹکٹ مشرف اس کے نواز شریف کے دور میں 12,500 روپے پہ چلا گیا۔ یہ ایسے فیکٹس ہیں ناظرین کرام جنہیں ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنی بھاگ دوڑ کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو فیصلے پھر آپ نہیں کرتے۔ حکومت آپ کی ہوتی ہے، وزراء آپ کے ہوتے ہیں، اسمبلیاں بھی آپ کی ہوتی ہیں، موٹر وے بھی آپ کی ہوتی ہے، ایئرپورٹ بھی آپ کے ہوتے ہیں، ٹی وی اسٹیشن بھی آپ کے ہوتے ہیں، لیکن گروی کسی کے پاس گروی رکھے ہوتے ہیں؟ نہیں رکھے۔
کیا آپ نے انگلینڈ کی عدالتوں کے وہ فیصلہ نہیں سنے جس میں پی آئی اے کے اثاثے ضبط ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ مشرف دور کے کیسز کی وجہ سے۔ کل کو لندن کی کوئی عدالت، امریکہ کی کوئی عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ آپ جناب جانے کے لیے فیصلہ آباد یا راول پنڈی پہنچی ہو، لاہور ٹول ٹیکس میں، اور آگے کھڑی ہو فوج نیٹو کی، وہ کہیں گے جی سڑک تو آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہماری ہے، گروی رکھی ہوئی ہے آپ نے بھائی، وہ کہے پیسے دو بھائی جان، آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، کہ جس کے بھی جو پیسے دو، تو کیا کریں گے؟ ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی۔ بس میں تو اسی نتیجے میں پہنچا ہوں، اس کے علاوہ میں کیا عرض کروں۔ ہم ضدی اور ہٹ دھرم ہیں۔ اپنے سچ کے علاوہ جو ہماری مائنڈ سیٹ کا اختراع کردہ سچ ہوتا ہے، ہم کوئی سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے ہمارا وہ کردار جس کے بل بوتے پہ ہم دنیا فتح کرنے چلے ہیں۔ ان حالات میں آپ کیا امید رکھتے ہیں سسٹم سے؟ نو، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔